الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند چیدہ گوشے آپ کے سامنے ذکر کیے کچھ تو گزشتہ جمعے، کہ ان کی دعوت توحید کے مختلف مراحل، کہ اللہ کے خلیل نے کس انداز میں اپنے گھر سے آغاز کیا اللہ کی توحید کا، اور وہاں سے کیا رد عمل سامنے آیا، یہاں سے ہوتے ہوئے اپنی قوم کے پاس گئے، کس طرح ساری قوم مشرک ہے اور ان کے سامنے ڈٹ کر جرت اور دلیری اور بہادری کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرنا، اور اللہ کے سوا جو ان کے معبود تھے باطل، ان کی بالکل ایسی تردید کرنا کہ ان کے پلے بھی کچھ نہ رہے۔ یہ خلیل اللہ کی جرت۔ آپ نے گزشتہ جمعے اس کا درس سنا
آج یہ دیکھیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ دلائل سے تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا، عقلی نقلی دلائل سے، لیکن ماننے والی یہ قوم ہے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے گی، تو چلو ان کو عملی مظاہرہ کر کے میں بتا دوں کہ جن کو تم نے الہ اور معبود اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے، اللہ کی قسم ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذرہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ عملی کر کے دکھاؤں۔ اب وہ عملی مظاہرہ آپ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ قوم کو برملا کا فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم، کیا انداز ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم ہے میں چال چلوں گا مخفی، تدبیر چلوں گا تمہارے معبودوں خداؤں کے خلاف۔ تاللہ اللہ کی قسم ہے، لأکیدن میں مخفی چال چلوں گا، تدبیر چلوں گا، آلہتکم تمہارے ان آلہہ اور معبودوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین تمہارے چلے جانے کے بعد۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے خلیل نے فرمایا حشر کروں گا تمہارے معبودوں کا، اور صرف کہا ہی نہیں، اب دیکھنا ذرا کیا کیا۔ اللہ کی قسم یہ ایک انداز ہے، ذرا دوسرا انداز قرآن کی مختلف صورتوں سے ملائیے تو بات ذرا کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ العنکبوت، سورۃ العنکبوت 20واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت 20واں پارہ اور آیت نمبر ہے 23۔ یہ سورہ عنکبوت تو بعد میں آئے گی، اس سے پہلے سورہ صافات دیکھ لیتے ہیں۔ 23واں پارہ سورۃ یاسین کے بعد ہے سورۃ صافات، اور اس کی آیت نمبر ہے 87۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے خلیل سورہ انبیاء میں؟ اللہ کی قسم تمہارے معبودوں کے خلاف چال چلوں گا مخفی، جب تم چلے جاؤ گے تمہاری پیٹھ پیچھے۔ اور سورہ صافات میں فرمایا کہ وہ موقع بھی آ گیا کہ قوم میلے پہ جانے لگی۔ کدھر جانے لگی؟ یہ میلے، یہ عرس، یہ پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے باطل پرستوں کا، جا رہے ہیں میلے پر۔ آج کل بھی عجیب لوگ ہیں، ناچنے کو بھی دین سمجھ بیٹھے ہیں، گانے کو بھی دین سمجھ بیٹھے ہیں، میوزک کو بھی دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور اچھے بھلے صوفی لوگ کہنے لگے ہیں کہ بادشاہو قوالی میں کیا، اللہ رسول کا نام ہی تو لیتے ہیں۔ کیا سنا ہے نا؟ ہاں بھئی اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے کہا افسوس ہے تمہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اس چیز کے ساتھ لیا جائے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے جس چیز کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ اسی ناچ اور میوزک میں نبی کا نام لیا جائے اور اسے کار ثواب سمجھے، یہ تو باقی جرائم سے بڑھ کے جرم ہے۔ اگر دوسرے گانے والے لوگ ان کو جو برا کہتے ہیں، یہ ان سے بڑا مجرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام پاکیزہ
نام ایسے گندی مجلس میں لیتے ہو؟ بہرحال کیا کیا جائے، ہر دور کے نئے فتنے ہوتے ہیں، دور بڑھتا جا رہا ہے، فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، لوگ ان کو دین کا نام دیتے جا رہے ہیں اور لوگ اسے قبول کرتے جا رہے ہیں، عوام قبول کیے جا رہی ہے۔ گندی نالی سے سارے لوگ بچ کے نکلتے ہیں، چھینٹا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں کپڑے گندے ہو گئے۔ وہی گندا پانی اگر مزار اور قبر کے گٹر کا کہیں سے نکل رہا ہو تو اس میں جا کے آپ پنجاب میں دیکھ لیں، نہا رہے ہیں، جسم پہ مل رہے ہیں۔ اب وہ دین بنا دیا ہے۔ دین کے نام پر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو میلے پہ لوگ جا رہے ہیں، خلیل اللہ سے کہنے لگے ابراہیم چلیے نا ہمارے ساتھ، آئیے چلیے قربان جاؤں۔ خلیل اللہ کا انداز دیکھیے، آپ تمام نبیوں کی سیرت قرآن میں پڑھ لیں، پھر خلیل اللہ کی سیرت قرآن میں پڑھ لیں تو خلیل اللہ کی سیرت کا انداز بالکل اوپرا ہے، عجیب انداز ہے۔ بت پرستی کے خلاف تو نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال کام کیا ہے، لیکن قربان جاؤں خلیل اللہ کا انداز بالکل نمایاں اور الگ ہے۔ چاند کے پجاریوں، سورج کے پجاریوں کو کس طرح رد کیا سورۃ انعام میں، ستارہ پرستوں کو کیسے رد کیا، بت پرستوں کو کیسے رد کیا ہے۔ ادھر یہ انداز ذرا دیکھیے، قوم میلے پہ جا رہی ہے، ابراہیم چلیے نا، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ اللہ، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ بس آپ نے ایک نظر کی ستاروں میں، کس میں؟ ایسے دیکھا اوپر، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں میں دیکھنے کے بعد فرمایا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پس کہا میں بیمار ہوں۔ کیا ہوں؟ اب یہاں بحث چھڑ گئی، کیونکہ وہ قوم تو ستاروں کو بھی پوجتی تھی، تو آپ نے ایسے دیکھا، فرمایا میں بیمار ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ توریہ ہے۔ کیا ہے؟ کنایہ اور توریہ، یہ گفتگو کا ایسا طریقہ کہ مخاطب کچھ اور سمجھے اور متکلم کے دماغ میں کچھ اور ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ جھوٹ نہیں ہوتا، صرف آپ بات کا ایک مقصد لے رہے ہیں اور سننے والے کو اس کا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات چل رہے ہیں تو راستے میں جب معبد نے یا کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ دوسرا کون ہے، تو اب صدیق اکبر پریشان ہو گئے کہ اگر کہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم تو چھپ کے نکلے ہیں، راز فاش ہو جائے گا، اور اگر جھوٹ کہوں تو صدیق نہیں رہتا، جھوٹ بولوں تو سچ کہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے لفظ کا استعمال کیا، فرمایا رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ ایسا آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو بڑھیا عرب کے جنگلوں کے راستے سمجھ رہی تھی اور صدیق نے ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسے کہتے ہیں توریہ۔
تو اللہ کے خلیل نے فرمایا فقال انی سقیم، پس کہا میں بیمار ہوں۔ اب توریتاً کہا کہ یا آئندہ بیمار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا دوسرا معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ فرماتے ہیں فقال انی سقیم، اس کا معنی ہے کہ میں بیمار ہوں، تو حقیقت میں بیمار تھے۔ بیمار ایک قسم کا تھوڑا ہوتا ہے، ایک قسم کا بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، اور ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی منڈی میں بھی آئے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں آج میری طبیعت ٹھیک، قربانی لینے آیا ہوں لیکن طبیعت ٹھیک، تو ہو سکتا ہے ایسا بیماری ہو۔ تیسری توجہ وہ بھی بڑی عجیب ہے جو امام رازی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، بلکہ سند المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور صاحب مدارک نے بھی ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں انی سقیم اے سقیم النفس لشرککم، سقیم النفس لشرککم۔ قوم کہتی ہے آئیے میلے پہ چلتے ہیں، خلیل اللہ فرماتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے۔ کیوں ناساز ہے؟ لشرککم، تمہارے شرک کی وجہ سے۔ تو کون نہیں جانتا ہری پور والوں کہ جس کے دل میں عقیدہ توحید رچ بس گیا ہو، اس کی قوم اسے شرک کے میلے کی طرف دعوت دے۔ سچ بتاؤ طبیعت بگڑتی ہے کہ نہیں؟ ایک موحد کے سامنے شرک ہوتا ہو تو اس کی طبیعت پہ کتنا اثر پڑتا ہے، ایک دم اس کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے ٹھیک فرمایا کہ انی سقیم، میں تمہارے اس شرک کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو بہرحال قوم سمجھی نہیں، قوم چلی گئی، سارے چلے گئے میلے پر۔ معبود خانہ، عبادت خانہ کھلا پڑا ہے، اللہ کے خلیل کلاڑا لیتے ہیں۔ جرت چاہیے میرا دوست، ہاں اتنا ڈر کہ جی اگر مزار کی چڑیا بھی کسی نے مار دی درخت پر تو رات کو بابا چارپائی الٹ دیتا ہے۔ یہ کیا شرک ختم میں کرے گا؟ اگر ادھر سے ٹینی بھی اٹھا کے کوئی گھر لے آیا تو بابا اس کے بازو توڑ دے گا، اس کا کیا عقیدہ توحید ہوگا میرا بھائی؟ آئیے خلیل اللہ کلاڑا لیتے ہیں، عبادت خانے میں پہنچتے ہیں، بڑے بڑے معبود پڑے ہیں، سامنے دیکھا تو کھانے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ کھانے بھی رکھے ہوئے ہیں، فروٹ، میوے، حلوے، بریانیاں۔ ان کے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ ادھر پڑے رہیں گے، ہم جب میلے سے واپس آئیں گے تو یہ بتوں کے قدموں میں پڑا رہنے سے یہ کھانا اس میں برکت پڑ جائے گی۔ کیا پڑ جائے گی؟ اس میں جب برکت پڑے گی تو یہ متبرک، یہ خوردہ شریف بن جائے گا۔ نمک تو لوگوں کے گھر میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو قبر کے اوپر پڑا ہوتا ہے وہی کیوں شوق سے کھا لیتا ہے؟ کیونکہ عقیدہ ہے کہ گھر والے میں برکت نہیں پڑی، ادھر قبر کی وجہ سے کیا پڑ گئی ہے؟ اس میں تیل تو گھروں میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن قبر سے تیل جو اٹھاتا ہے کہ اس کو جسم پہ رگڑو تو خارج ٹھیک ہوتی ہے۔ کیوں؟ نظریہ ہے کہ اس میں کیا پڑ چکی ہے؟ برکت پڑ چکی ہے۔ کاش کہ میرا بھائی قرآن سمجھتے یہ لوگ تو کبھی یہ نہ کہتے کہ حضرت صاحب ادھر قدم رکھو برکت ہو جائے، کبھی نہ کہتے حضرت صاحب جی اس دیگ کے اندر اپنا لعاب پھینکو تاکہ برکت ہو جائے، کبھی یہ نہ کہتے
کہ جی یہ ہمارا کام جو چل رہا ہے یہ ساری حضرت جی آپ کی برکتیں ہیں. یہ کبھی نہ کہتے اگر قرآن سمجھتے تو قرآن تو کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. یہ ساری آیتیں کہتی ہیں کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ یہ قرآن آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. کیا معنی؟ اللہ بابرکت نام تیرا ہے، برکتیں تیرے نام میں ہیں. درود پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہم بارک کیا مطلب ہے؟ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتوں کا نزول فرما. تو میرے محبوب پر بھی برکتیں نازل کرنے والا کون ہے؟ یہی تو قرآن کہتا ہے. لیکن عقیدہ خراب ہو تو پھر اسے کبھی کسی کے پاؤں میں، کبھی قبر کی مٹی میں برکتیں نظر آئیں گی، کبھی قبر کے اوپر نمک اور تیل اور خردوں کے اندر برکتیں نظر آئیں گی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بتوں کے سامنے رنگ رنگ کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے تو ان میں سے شیرینیاں کیا کریں گے؟ کھا کر جائیں گے. اچھا اب ذرا دیکھیے جب اللہ کے خلیل پہنچتے ہیں اندر، واہ اللہ کے خلیل قربان جاؤں آپ پہ، جب داخل ہوتے ہیں کلاڑا ہاتھ میں. یہ میرے سامنے سورۃ صافات 23واں پارہ ہے. جو ہی داخل ہوئے تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم. داخل ہو گئے، جہاں پہنچے گھس پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے آلہہ کے پاس. تو جاتے ہی کیا کہتے ہیں؟ فقال الا تأکلون. بدبختوں کھاتے نہیں ہو؟ اللہ یہ انداز ہے. آپ کہیں گے کیا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کھاتے ہیں؟ نہیں، یہ خلیل اللہ کا انداز ہے. یہ انداز نہ اپناتے تو آج قرآن کیسے کہتا؟ فرمایا الا تأکلون. یہ ان کو تنزن کہا، کیا؟ ہاں حسرت دلانے کے لیے. الا تأکلون. اتنی چیزیں پڑی ہیں، ظالموں کھاؤ نا. اب وہ کہاں کھائیں جب آواز بھی کوئی نہیں آ رہی؟ فرمایا ما لکم لا تنطقون. گم سم کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون. تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تنطقون.
بولتے بھی نہیں ہو، اور منہ تو ہلاؤ. اللہ ما لکم لا تنطقون. یہ انداز اپنانے کے بعد اچھا بول سکتے نہیں ہو، سامنے پڑی چیز اٹھا سکتے نہیں ہو، اور لوگ تمہیں الہ سمجھتے ہیں. پھر ذرا دیکھو، فراغ علیہم ضربا بالیمین. شروع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا، اور ایسے زور زور سے مارا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کا سر اڑا دیا، سارے عبادت خانے کو کباڑ خانے میں بدل دیا. معبود خانے کو کیا بنا دیا؟ ہاں. اور ادھر تو یہ فرمایا ضربم بالیمین، اور سورۃ انبیاء 17ویں پارے میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر بڑے کو چھوڑ دیا. واہ خلیل اللہ، صرف تیش دلانا نہیں تھا، مسئلہ سمجھانا تھا. کیا؟ عملی مسئلہ سمجھانا تھا. بڑے کو چھوڑ دیا. مفسرین فرماتے ہیں کولاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ کے چلے گئے. اور کیوں؟ بڑے کو کیوں چھوڑا؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ پلٹ کے اس بڑے کے پاس آئیں. کچھ عقل ہوئی تو سمجھ آ ہی جائے گا ان کو مسئلہ. چلے گئے، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کام کر کے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں نہیں، اللہ جانے کتنی دلیری ہوگی جی، کس قدر شجاعت ہوگی. بے فکر آگے گھر لوٹے. جب ساری قوم میلے سے واپس آئی شیرینیاں اٹھانے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ سارے ٹکڑے ٹکڑے اوندے پڑے ہیں. معبودوں کا تو وہ حشر ہوا ہے کہ برا حال ہے ان کا، اور بڑے کے کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے. اب اس سے نہیں پوچھتے، کیا کہنے لگے؟ قالوا من فعل هذا بآلہتنا. او ہری پور والو، قرآن سنیے، آپ قرآن کے ذوق رکھنے والے ہیں. ابھی تو اس گرمی میں گھنٹوں سفر طے کر کے میرے آنے سے پہلے مسجد بھری ہوتی ہے. فرمایا قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کس نے یہ حشر کیا بآلہتنا، ہمارے آلہہ حاجت رواؤں، آلہہ معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، بے شک وہ ظالمین میں سے بڑا ہی ظلم کیا ہے کسی نے. یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ عقل اب بھی نہیں بیدار ہوئی کہ جن کا خود یہ حشر ہو جائے، بھلا وہ تمہاری بگڑیاں کیا بنائیں گے؟ جو خود اوندے منہ پڑے ہوں، ناک کٹی کان کٹے، بھلا وہ تمہاری جھولیوں میں خیر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جو اپنے مارنے والے کو نہیں پکڑ سکتے، بھلا وہ تمہارے دشمنوں کو کیسے ہلاک کریں گے؟ لیکن مشرک کی مت ماری گئی ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ کہنے لگے سمعنا فتن، اللہ سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے سنا ہے ایک جوان کو. کام کس کا ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت جب ملی ہوگی تو عمر 40 سال سے تو اوپر ہی ہوں گے، لیکن کام کس کا کیا؟ جوانوں کا کیا. تو وہ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے. او میرے نوجوانوں،
آپ کے لیے جوانوں نمونہ تو اللہ کے خلیل ہیں. آج کا جوان شرک میں مبتلا ہو. جوانوں، جوان تو یہ بھی ہے فتن. ہم نے ایک جوان کو سنا ہے یذکرہم، جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ہر جگہ، ہمارے خداؤں کے خلاف لگا رہتا ہے کہ یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے. اچھا فتن کا تو نام کیا ہے؟ فرمایا یقال لہ ابراہیم، انہیں ابراہیم کہا جاتا ہے. اس جوان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ گیا جی جس نے یہ کام کیا حاضر کیا جائے عدالت عالیہ میں. اللہ کے خلیل بجائے بھاگنے کے پہنچ آئے. ساری قوم غضب سے بھری ہے، ایسے آگ بگولا ہیں سارے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. ذرا وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کیا انداز کیا تھا. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لے آؤ اس ابراہیم کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. لعلہم یشہدون، تاکہ یہ سارے لوگ گواہ ہو جائیں. ایک یشہدون کا ایک معنی ہے تاکہ اس کے خلاف یہ ساری قوم کیا دے دے؟ گواہی دے دے. دوسرا معنی لعلہم یشہدون مشاہدہ سے، تاکہ یہ ساری قوم اس کا حشر دیکھ لے. آج جو ہم سزا دیں گے تاکہ ساری قوم دیکھ لے. لے آؤ لوگوں کے سامنے. خلیل اللہ بردباری کے ساتھ آ گئے. ساری قوم کھڑی ہے. تو کیا کہتے ہیں خلیل اللہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سارے اکٹھے ہوئے ہو، اتنے آگ بگولا غضب ہوئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. تو قرآن کا مزہ آ رہا ہے. اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، آلہہ کے ساتھ، اے ابراہیم؟ یہ حشر آپ نے کیا ہے. تو پھر اللہ کے خلیل کا جواب سنیے. قالا، فرمایا اللہ کے خلیل نے، بل فعلہ، کیا اس لفظ پہ غور کرنا خدا رہا. بل فعلہ، بلکہ یہ کیا ہے اس نے. کس نے بھائی؟ کرنے والے نے کیا ہے. یہ فعلہ کے بعد قرآن جب کھولو گے نا تو وقف کے لیے صاد قاف بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ مختلف توجیہات آپ کو سمجھ میں آ سکیں. فرمایا بل فعلہ، کرنے والے نے تو کر دیا ہے، لیکن اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبیرہم ھذا، تمہارا یہ بڑا معبود تو یہ سامنے کھڑا ہے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ بھائی کرنے والا کر گیا ہے. کبیرہم ھذا، ان معبودوں میں بڑا تو یہ ہے، اور کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پر ہے. تو جو موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے عموماً مجرم بھی وہی شمار کیا جاتا ہے. موقع محل بھی ہے، دیکھو کلاڑی بھی اس کی گردن پہ پڑی ہوئی ہے اور باقی سارے اوندے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہ صحیح سالم بھی اور یہ بڑا بھی ہے. تو ہو سکتا ہے بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا ہو. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بس پوچھو نہ ان سے اگر یہ بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھانے کا انداز، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. ایک انداز. دوسرے انداز سے میں دوسری توجیہ کہ جب انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا یہ آپ نے کیا،
تو اللہ کے خلیل نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ اس بڑے نے کیا ہے۔ کس نے؟ تو اب اگر یہ معنی کرو گے تو پھر معنی بنے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کیا بولا؟ جھوٹ بولا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ امام راضی کے ایک نقطے کو ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ نے یہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، انہوں نے نہیں کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ کیا ہے ان کے بڑے نے، یعنی قوم کے بڑے نے، اور قوم کا بڑا ابراہیم علیہ السلام خود ہے، کیونکہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر قوم کا کیا ہوتا ہے؟ تو معنی یہ ہے الفاظ میں کہ یہ میں نے ہی کیا ہے۔ کیا؟ چھوڑو، بڑے نے کیا ہے، میں بڑا ہوں۔ ایک تو جی یہ کہ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ، پوچھو نا۔ اگر یہ بولتے ہیں چھوڑو باتیں پوچھو، تو قوم کا جواب بھی سنو اور لطف اٹھاؤ۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سارے جو پہلے ایسے ہوئے تھے سارے رجعوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب نے اپنے اپنے ضمیر میں جھانکا، پلٹے، اپنے دل کی طرف پلٹے، اور دلوں کا راز جاننے والا اللہ ان کی دل کی بات نقل کر کے کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، سارے اپنے ضمیر میں آپس میں یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو۔ اتنا سمجھایا خلیل اللہ نے کہ ضمیر میں جھانکا تو ضمیر ہی نے کیا کہا کہ خلیل اللہ ظالم نہیں، ظالم کیا ہو؟ مشرکو تم ہی ظالم ہو کہ ان ٹھیکریوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو۔ لیکن انا کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں گے؟ اچھا، قالو، دل میں یہ کہا اور زبان سے اللہ کے خلیل کے سامنے کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر اٹھا کے بھی نہیں بولے، نکسوا علی رؤوسہم، سروں کے بل نیچے ہو گئے، سر نیچے جھکا کے کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما جانتا ہے کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ بول نہیں سکتے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے نا، تو جانتا ہے ابراہیم کہ یہ بول سکتے، تو جب بول نہیں سکتے تو حاجت روا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سمجھانے کا انداز۔ تو جب کہا یہ بول نہیں سکتے تو اللہ کے خلیل جلال میں آ گئے، جب جلال میں آ گئے تو کہنے لگے اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں ذرا، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ہی کہتا ہوں اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم پہ تف ہے اور تمہارے معبودوں پر بھی تف ہے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، لعنت تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی لعنت۔ اف کا لفظ کیا استعمال کیا؟ آپ اردو تفسیروں میں پڑھیں گے انہوں نے معنی کیا تف، کیا سمجھ آ گئی؟ ہاں جی ہاں، تف ہو تم پر ایسا لفظ کیا، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون،
او عقل کے اندھو کیا اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قالو، قوم کا جواب کہنے لگے حرقوہ، کیا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ حرقوہ، جلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ بھئی فیصلہ سنا دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ تفسیر سعدی میں لکھا ہے لکڑیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، ایک بہت بڑا کھڈا بنایا پہلے، کھائی، اس میں لکڑیاں لا لا کے پھینکے جا رہے ہیں، اور پتہ ہے اس کو اتنا نیکی کا کام سمجھا جا رہا ہے کہ عورتیں نظر اور منت مانتی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑیاں ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے دوں گی۔ جس طرح آپ میں سے کوئی کہے میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں اے سی لگوا دوں گا، ہے مشکل ہی یہ بہرحال، چلو اللہ کسی کو توفیق دے گا۔ توجہ ہے؟ تو نظر مانتی جا رہی ہیں عورتیں، لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، وہ دن آ گیا اللہ کے خلیل کو جلانے کا۔ ہری پور والوں، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے، خلیل اللہ جکڑے ہوئے رسیوں سے باندھے ہوئے آ رہے ہیں، آگ جلتی ہے، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی، جلائی گئی، فضا میں فلک شگاف شعلے اٹھتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، اللہ کے خلیل کو جکڑا جا رہا ہے، من جنیق، جھولا یا پنگوڑا جسے کہتے ہیں نا، دور سے جس میں ڈال کے پھینکا جائے، تپش کی وجہ سے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ جب اللہ کے خلیل کو اس من جنیق میں ڈالا گیا، آسمان و زمین کی ساری مخلوق چیخ پڑی، اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تیری توحید کے پرچار کی وجہ سے اللہ، نرم و نازک بدن ہے اللہ، آج جل جائے گا تیرا خلیل، آج تیرا نام لیوا مشرکین کے ہاتھوں جل جائے گا۔ عجیب منظر ہے، عجیب حالت بنی ہوئی ہے، اللہ کے خلیل رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں فرشتوں نے اجازت چاہیے، اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ جا کے تیرے خلیل کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا اجازت ہے، حکم نہیں دیتا۔ کیا؟ اجازت ہے، حکم نہیں دیتا۔ چلو اجازت تو مل گئی، فرشتے آتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا او فرشتو جا تو رہے ہو میرے خلیل کو بچانے کے لیے، اپنی مرضی سے تم نے اجازت مانگی ہے، ایک بات یاد رکھنا، فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَأَغِيثُوهُ، او فرشتو اگر میرا ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو پھر کر دینا، پوچھنا ضرور، وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اگر میرا خلیل میرے سوا کسی کو نہ پکارے تو پھر فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلِيلِي، پھر میرے اور میرے خلیل کے درمیان سے ہٹ جانا، پھر میں جانوں میرا خلیل جانے۔ اگر مانگے تو کر دینا، نہیں تو پھر بیچ سے ہٹ جانا۔ فرشتے کہتے ہیں حاجت ہے، تو خلیل اللہ نے یہ نہیں فرمایا جبریل سے کہ حاجت نہیں، بندہ ہو اور حاجت نہ ہو، اتنا فرمایا اما الیک فلا حاجت، او جبریل حاجتیں تو میری بہت ہیں مگر میری حاجت تیرے سامنے نہیں، میری حاجتیں اس ایک کے سامنے جو سب کا حاجت روا ہے، اس کے سامنے حاجتیں۔ اللہ، یہ انداز ہے میرے بھائیوں، کس اعتقاد کے ساتھ، کس یقین کے ساتھ اللہ کے خلیل اس منجنیق کے اندر ہے۔ جب پھینکا جانے لگا
صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بلکہ اس کی ضمن کی دوسری روایت بخاری اور مسلم میں بھی فرمایا ساری مخلوق پرندے وہ آگ بجھانے لگے ہوئے ہیں، ایک بدبخت جس کو ہمارے ہاں چپکلی کہتے ہیں یا کرلا، ہندکوں میں اس کو کہتے ہیں دن گننا، دیکھا ہے نا، یہ چپکلی بھی اسی قسم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف آگ کو پھونکے مار کے آگ جلا رہا تھا، باقی پرندے چونچوں میں پانی لا کے اس پہ پھینک رہے تھے، پتہ ان کو بھی تھا کہ ہماری چونچ سے یہ آگ بجھے گی، لیکن اتنا تو خیال تھا کہ اللہ تیری توحید کا پرچار کرنے والے کا ساتھ دیا ہے، آگ بجھانے میں ہم نے کردار ادا کیا ہے، اور چپکلی کو کرلے کو بھی پتا تھا کہ میری پھونک سے آگ بڑھے گی نہیں، لیکن اس نے ظالم کا ساتھ دیا، تو جس نے ظالم کا ساتھ دیا میرے پاک پیغمبر کی صحیح حدیثیں ہیں، جو بھی مارے گا اجر عظیم پائے گا۔ کرلے چپکلی کو کیا کرنا چاہیے؟ مارنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی دفعہ میں مارے گا، پہلی وار میں، پہلی سٹ میں اجر عظیم پائے گا، جو دوسری بار میں مارے گا اس سے کم، تیسری میں اس سے کم۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو گھر میں خاص چیز رکھی ہوئی تھی چپکلی مارنے کے لیے، یا ہمارے گھروں میں جو بھی چپکلی چلتی ہے یہ بھی مفسرین محدثین فرماتے ہیں اسی کی ایک قسم ہے، اسی کرلے کی ایک قسم ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہر دور میں آج بھی کئی لوگ کر کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کا ساتھ باطل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کئی بیچارے اگر حق پرست کے ساتھ اور کچھ نہیں چل سکتے، کم از کم ان کے دل کی ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ کے خلیل کو جب منجنی کی رسی کاٹی گئی، خلیل اللہ آگ میں گرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، قُلْنَا يَا نَارُ، جب میرے خلیل نے سارے واسطے ہٹا دیے، پھر رب نے بھی واسطے ہٹا دیے، یہ نہیں فرمایا جبریل پاک بجھا دے، اسرائیل آگ بجھا دے، پہاڑوں کے فرشتے آگ بجھا دے، ہواؤں کے فرشتے آگ بجھا دے، جب خلیل اللہ نے واسطے ہٹا دیے تو رب جلیل نے بھی فرمایا میں نے براہ راست کا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگے، سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ کیا ہو جا؟ سلامتی والی ہو جا۔ اللہ، پتہ ابراہیم علیہ السلام کا آخری جملہ کیا تھا آگ میں جانے سے پہلے؟ امام بخاری ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس سر جب پھینکا جانے لگا تو آخری جملہ خلیل اللہ کی زبان پہ یہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہہ دو ذرا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ کارساز کا معنی کیا ہے؟ کام بنانے والا۔ تو ہری پور والوں، کام بنانے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ کہا، پھر رب کے اعلان نے کیا کیا؟ کرشمہ دیکھیے، سوائے اس رسی کے جن رسیوں سے خلیل اللہ کو باندھا گیا تھا،
وہ رسی آگ نے جلائی تاکہ خلیل اللہ آزاد ہو جائیں. آگ نے رسی جلائی، خلیل اللہ کو نہیں جلایا، بلکہ خلیل اللہ کے لیے آگ ایسی بنا دی کہ اللہ کے خلیل سے جب پوچھا گیا کہ او ابراہیم آپ کی زندگی کے خوشگوار مزیدار دن کون سے ہیں؟ فرمایا میری زندگی کے خوشگوار دن وہ ہیں جو آگ میں گزرے ہیں. وہ کہاں گزرے ہیں؟ اللہ. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی خوب ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی تفصیل انشاءاللہ نماز عید کی خطبہ میں.